بس کشمالہ طارق کے بیٹے کی ضمانت کینسل کی جائے اور اس کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ سر ہماری مثال تو ایک کچرے کے ڈبے کی طرح ہے غریب کی، ہمیں کیا انصاف ملے گا؟ اس پاکستان میں اس سے پہلے کسی کو کیا انصاف ملا ہے؟ انسان کا غصہ تو ختم ہو سکتا ہے مگر پیسے کی ہوس کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر انصاف نہ ملا تو پھر غریب کا کیا کام ہوتا ہے؟ روڈ پہ نکلنا اور مرنا۔ سے ہمارے بھائی ادھر گاڑیوں کے نیچے آ کے مریں، پھر ان کی گولیوں کی زد میں آ کے ہم لوگ مر جائیں گے۔ ہمارے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور ہم نے اپنی بچوں کو بڑی مشکل سے تعلیم دلوائی تھی۔ ہمارے بچے جب یہاں آتے ہیں اور یہاں سے ہمیں ان کا جنازہ ملتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہاں یہ حکومت، یہ گورنمنٹ، یہ سوشل میڈیا جو کچھ مرضی ہے کر لے، یہاں ہمیں انصاف نہیں ملنے والا، کیونکہ وہاں پیسے کی بس ہے، پیسے کے پجاری بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم غریب لوگ ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ انصاف کے علاوہ ہم ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں عابد اندلیب ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں کشمالہ کی گاڑی کے صورت میں حادثے کا شکار ہونے والے بچہ جو فاروق تھا، اس کے والد ساجد صاحب، اور ان سے بات کریں گے۔ اس وقت یہ آئی جی اسلام آباد کے آفس کے سامنے ہم لوگ موجود ہیں اور بہت ہی دکھیا خاندان ہے، یقین مانیں بہت ہی سادہ لوگ، معصوم لوگ، جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو دل پھٹ جاتا ہے، خون کے آنسو روتے ہیں یہ لوگ۔ یہ میں ان کے ساتھ ان کو میں بات کروں گا، معذرت اگر آپ کو جس کو بھی سمجھ آئے۔ تساں بچہ اس تساں نہ چلا گیا، دو بچے ایسے تساں دے بڑا وہی کما کے دینا ایسا تے کیا آکسو جناب؟ اس کو انصاف چاہیے، اور کیا ہے؟ کشمالہ طارق کے بچے سنے یہ حادثہ کیتے ہیں، یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ ایک مریض تھا، اس حادثے کے دوران ایک جو ہے بچہ اسپتال بھی داخل ہے، پیما اسپتال میں۔ تساں بچہ تساں واحد سارا سا فوت ہو گیا؟ جی ہاں، باقی ایک بچہ ہی ہے بس؟ ایک بچہ ہے۔ تے تساں کوئی ان لوگوں تو کوئی کانٹیکٹ کیتا، کوئی کال کیتی؟ کوئی اور کوئی کال نہیں کی، نہ کوئی کانٹیکٹ کی ابھی تک، کوئی بھی رابطہ شابطہ نہیں کرتے؟ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تے تسی آپ کی کر دیو؟ میں آپ ویلڈنگ کی مزدوری کرنا سر۔ ویلڈنگ؟ جی، ویلڈنگ کا کام کرنا۔ یہ فاروق کے بھائی ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پڑھتا ہوں، فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں۔ فرسٹ ایئر میں پڑھتے ہیں؟ تو آپ سے بڑے بھائی چلے گئے؟ جی، میرے سے بڑا بھائی تھا، وہ چلے گئے۔ کیا کہیں گے؟ ہمیں بس یہی کہنا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، اور ہم نے کیا کہنا ہے، ہمیں آ جائیے آفس کے باہر کھڑے ہیں، ہمیں انصاف چاہیے بس۔ جس نے بھی ہمارے بھائی کو کے ساتھ یہ حادثہ پیش کیا، اس کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ ان کے انکل ہیں، یہ بھی بڑے رنجیدہ ہیں اور بڑے دکھیا دل ہیں، میں چاہتا ہوں میں ان کے ساتھ بھی بات کروں۔ کیا کہیں گے انکل؟ جی السلام علیکم۔ ہم کیا چاہتے ہیں جی، ہم تو یہی چاہتے ہیں اللہ پاک ان کا کیا بولیں، بس ہمیں انصاف چاہیے۔ ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے، میڈیا کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ہے جی۔ اس طرح واقعات حادثات ہوتے رہتے ہیں، لیکن انسانیت کے تقاضے کو پورا کیا جائے کہ انسانیت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں پہ جو میت ہوتے ہیں وہ گاڑی والے یا وہاں پہ جو ہوتی ہے انتظامیہ اٹھاتی ہے، اسپتال لے جاتی ہے، جس کا وقت پورا ہوا وہ تو چلا جاتے ہیں۔ لیکن چاہیے تو یہ تھا ان کو، جب کشمالہ صاحبہ کے بیٹے کی نے گاڑی ہٹ کی، وہ زخمی بھی نہیں تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہمارے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہاسپیٹل، وہاں شاید کہ یہ کوئی ایک بچ ہی جاتا، جس طرح ایک بچہ ہمارا بچ گیا ہے۔ لیکن انہیں یہ بھی ظالموں نے نہیں کیا ہے، یہ ظالم لوگ ہیں، ان کو اللہ پاک ہدایت دے، اور ہم وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ یہ جج نے بھی ضمانت دے دی؟ یہ جج صاحب نے تو بہت اچھی ضمانت دی ہے جی۔ ہمارے پورے پاکستان میں اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ 50,000 کے مچلکے کے پہ ضمانت ہو جائے۔ ہم لوگ دیہاتی لوگ ہیں، وہاں پہ ہم اگر کسی کے ساتھ کوئی تومی ہو جاتی ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں ہو جاتی ہے کسی کی نہ کے ساتھ، تو 2 لاکھ روپے مچلکے کی ضمانت 107 پہ ہوتی ہے جی۔ یہ 4 آدمی قتل ہوئے ہیں، جبکہ جج صاحب کو اللہ پاک میں بولتا ہوں اس کو لمبی عمر عطا کرے اور اسے جج سے بڑا بنا کر تھانے دار بنائے جی۔ تھانے دار سے بھی کیا نیچے وہ ایس آئی بن جائے، اللہ پاک اس کو کرے جی اسی طرح۔ اور ہم یہی بولتے ہیں کہ اللہ پاک جس طرح ہمارے ساتھ کیا ہے اس نے کشمالہ طارق کے بیٹے نے، اور اللہ پاک ان کے آگے بھی یہی چیز لے آئے جی، اور جج صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو، اللہ کرے۔ ہم تو یہی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ ابھی تک کوئی رابطہ کوئی رابطہ بھی نہیں ہے جی، کسی نے کوئی معذرت، کوئی تعزیت، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی شرمندگی نہیں ہے ان لوگوں کو۔ یہ تو شرمندگی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے اپنے بچے ہوں، لیکن ان کے اپنے بچے نہیں ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کو احساس ہوتا کہ یار یہ بھی کسی کے بچے ہیں،
माँ से पैदा हुए होंगे, बाप हो गए इनका, भाई होंगे, बहनें होगी, लेकिन इन लोगों के अपने नहीं हैं। इनके अपने होते तो इनको इंसानियत होती। ये अभी तक हमारे साथ कोई ताज़ियत के लिए करते, चलो रब्ता कर लेते, यार हम ताज़ियत करने आ गए हैं, या फ़ोन कर देते, फिर भी हम बोलते कि ये लोग इंसानियत वाले हैं, चलो इंसानियत की है, इन्होंने ताज़ियत कर ली है। तो यही है बस, और क्या बोलें। आप भाई, आप भी हैं, आपके भाई भी चले गए। आपके भाई क्या, कौन से थे? मेरे भाई इनके साथ ही थे, इनके दोस्त भी थे। और क्या नाम? मलक आदल नाम। अच्छा, आदिल नाजरीन, जिसका मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी कहा था, आदिल के भाई हैं जी। मलक आदल का मैं बड़ा भाई हूँ। मेरा छोटा भाई इधर एंटी नारकोटिक्स का टेस्ट देने आया था, उसमें इन्होंने पोजीशन ली है। फिर दूसरी बार जब इनका दूसरे दिन इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू के दौरान रात को 10:47 पर हमारे बच्चों का एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट ऐसे हुआ जैसे बेलचे पर कचरा डाल के फेंक दिया जाता है। हमारे बच्चों के साथ ऐसे नाइंसाफ़ी हुई है जैसे कीड़े मकोड़ों को मचल दिया जाता है। और उसके बाद हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक बच्चा हमारा अस्पताल में सीरियस पड़ा हुआ है, उसका आज तक किसी ने कोई इलाज के बारे में नहीं सोचा, कोई उनको मिलने के लिए नहीं गया, ना हुकूमत की तरफ से ना कशमाला तारक की तरफ से। हमारे MNA साहब आए हैं, सालेह मोहम्मद खान साहब, आज वो IG साहब से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद वो आगे बताएंगे कि क्या हल निकलता है और क्या हम लोग प्रोसीजर लेते हैं। आप इंसाफ में क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं, क्या हो? सर, हमारी मिसाल तो एक कचरे के डब्बे की तरह है गरीब की। हमें क्या इंसाफ मिलेगा? इस पाकिस्तान में इससे पहले किसी को क्या इंसाफ मिला है? हमारे एक वार्डन को उड़ार कर चली गई सरकारी गाड़ी, उसको आज तक क्या इंसाफ मिला है कि हमें इंसाफ मिलेगा? हम लोग तो गरीब लोग हैं, हमें तो वैसे ही डब्बे में बंद कर दिया जाएगा जैसे पहले इससे पाकिस्तान में होता रहा है। आज तक आप मुझे कहीं भी इंसाफ बता दें कि कहीं भी इंसाफ हुआ है तो मैं मान जाऊँगा कि कहीं भी इंसाफ हुआ है। कहीं भी इंसाफ नहीं हुआ, ना ही होगा। मुझे मालूम है कि यहाँ ये हुकूमत, ये गवर्नमेंट, ये सोशल मीडिया जो कुछ मर्ज़ी है कर ले, यहाँ हमें इंसाफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहाँ पैसे की आबस है, पैसे के पुजारी बैठे हुए हैं और हम गरीब लोग हैं। हमारे पास स्वाय दुआओं के और बद्दुआओं के अलावा कोई नहीं है। हम यही कहते हैं कि अल्लाह इनको गरक करे, इनका बेड़ा गरक करे, इनको इस ज़मीन पर कुछ भी ना मिले सिवाय मौत के। नाज़रीन, ये बहुत दुखिया कर देने वाली बातें हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो बयान नहीं कर सकते लोग, और ये नाउमीदी की इंतहा है कि एक भाई IG ऑफिस के सामने इस तरह की दुआएं दे रहा है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। लोग ख़रीद लेते हैं, लोग इंसाफ ख़रीद लेते हैं, लोग जज ख़रीद लेते हैं। मैं इनसे क्या सवाल करूं? यहाँ मेरी आपसे कमिटमेंट थी कि हम इनसे बात करेंगे। मेरा अपना दिल बहुत रंजीदा होता है इस तरह की बातें सुन के, सोच के। आप इन बुज़ुर्गों को देखें, आप इनके चेहरे को देखें, इनका दुख देखें। वो लोग बड़े बड़े AC वाले घरों में बैठे हुए हैं, 8-8 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं। ये बुज़ुर्ग और इन जैसे और इन दूसरे अंकल, इन जैसे और बुज़ुर्ग जो 3 इस वक्त अंदर गए हुए हैं, उन पे क्या गुजरती होगी? उस पूरे मोहल्ले पे क्या क़यामत ढाई हुई होगी? क्या किस तरह इन लोगों का वक्त गुजरा होगा? एक गरीब बच्चे को पालने के लिए, ये मजदूरकार आदमी है, मैं खुद तंदूर वाला हूँ, एक गरीब बच्चे को पालने के लिए बहन भाइयों को, माँ बाप को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, ये हमसे पूछे। हम कोई अमीर नहीं है, तंदूर पे रोटियां लगाने वाले लोग हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, शाम को अपने बच्चों का सर्कट चलाते हैं। हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और हमने अपनी बच्चों को बड़ी मुश्किल से तालीम दिलवाई थी। अब FSC करवाना या मैट्रिक करवाना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। हम बड़े दूर से आते हैं इस्लामाबाद में कि हमारा दारुल खिलाफा है कि हम वहाँ नौकरियाँ करेंगे, हमारे बच्चे जाएंगे वहाँ नौकरियाँ करेंगे। हमारे बच्चे जब यहाँ आते हैं और यहाँ से हमें उनका जनाजा मिलता है, एक प्रोटोकॉल वाली गाड़ी, पैसे के पुजारी, पैसे की हवस कभी ख़त्म ना होने वाला। इंसान का गुस्सा तो ख़त्म हो सकता है मगर पैसे की हवस कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इन लोगों को पैसे, हमें उम्मीद है ही नहीं है इन लोगों से कि हमें कोई इंसाफ मिलेगा, और मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि हमें इंसाफ मिल जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी अपील करता हूँ कि वो हमें इंसाफ दिलवाएं, और हमारे जो वज़ीर दाखिला है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इंसाफ दिलवाए। और ये इंसाफ ना मिला अगर अगर इंसाफ ना मिला तो फिर गरीब का क्या काम होता है? रोड पे निकलना और मरना। रोड पे निकलेंगे और मरेंगे जैसे हमारे भाई इधर गाड़ियों के नीचे आके मरे, फिर इनकी गोलियों की जद में आके हम लोग मर जाएंगे। यहाँ तो गरीब की कीमत ही इतनी है, एक गोली 35 रुपए की, उसको मार दिया जाता है और गल को दफन कर दिया जाता है। हम लोग गरीब लोग हैं और हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। इंसाफ के अलावा हम इनसे कुछ भी नहीं मांगते। बस कशमाला तारक के बेटे की ज़मानत कैंसिल की जाए और उसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे एक बात और भी है
جو میں نے پہلے نہیں کہی. یہاں پہ ایک مافیا بھی بیٹھا ہوا ہے. جب ہم لوگ میتیں لینے کے لیے آئے ایمبولینس والے ہمیں بولتے ہیں جی آپ 40,000 روپیہ دے دیں. یہاں سے مانسہرہ تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے جی, 2 گھنٹے کا سفر ہے, اور ایمبولینس والے ہمیں یہ بولتے ہیں 40,000 روپیہ دو, 35,000 روپیہ دو. جب ہم لوگوں نے بولا بھائی ہم لوگ غریب لوگ ہیں, ہمیں تنگ نہیں کرو, ہم آگے ہی دکھیا ہوئے ہیں, تو آپ مہربانی کرو. بہت مشکل سے لڑائی جھگڑے ہو گئے, پھر ہمیں کہاں سے سفارشیں ڈھونڈنی پڑیں, تو پھر آخر میں وہ لوگ راضی ہوئے تو ہمیں میتیں ہمارے ساتھ لے کے گئیں جی. اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے, اور ہم حکومت پاکستان سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مافیا کا بھی بندوبست کیا جائے, ان سے بھی پوچھا جائے کہ اتنا ظلم, اور وہ بھی خاص کر دارالخلافے میں جی. یہ بھائی ہیں ناظرین, یہ بھی ان کے بھی بھائی شہید ہوئے ہیں. السلام علیکم, میں انیس کا بڑا بھائی ہوں. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم انصاف چاہیے. آئی جی کے دفتر کے آگے کھڑے ہیں ہم, اور آج انصاف لینے کے لیے آئے ہیں. ہمیں کسی پولیس پہ یقین نہیں ہے, کسی پہ یقین نہیں ہے, کیونکہ سب لالچی ہیں پیسے کے. تو یہ اس کی 50,000 میں ضمانت کروا دی گئی. ہم یہی چاہتے ہیں اس کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے. اور جب اس نے ایڈ کیا ہے اور اس نے مطلب کہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اٹھانے کے لیے, تو ہم یہی چاہتے ہیں جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہوا اللہ کرے ان کے ساتھ بھی یہی کام ہو. تو بس ہمیں انصاف چاہیے. تو بھائیوں والی بات ٹھیک ہے, یہ ایمبولینس والی بات کرتے ہیں 20,000 ہم سے مانگ رہے تھے. یہ سب پیسے کے لالچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ہمیں پولیس پہ یقین ہے نہ کسی اور پہ. تو ہم عمران خان سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس سے جلد سے جلد گرفتار کیا جائے. تو آئے ہوئے ہیں ہم آئی جی کے سامنے باہر کھڑے ہیں, تو دیکھتے ہیں آج کیا فیصلہ کریں گے, اس کے بعد پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے کیا بولتے ہیں وہ. تو مہربانی ہوگی ہمیں انصاف دلائیے. تو ہم میڈیا کی بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آواز اٹھائی. بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے, اور کچھ نہیں کہنا چاہتے ہم. ناظرین, ان کے لہجے سے سادگی ٹپک رہی ہے, اور دوسری طرف ظلم اور سفاکیت کی انتہا دیکھیں. ہفتہ گزر گیا, یہ لوگ وہاں سے چل کر یہاں آ گئے, لیکن کشمالہ صاحبہ اپنے VIP گھر سے, وقاص خان صاحب اپنے VIP گھروں سے اور اپنی گاڑیوں سے نیچے نہیں اترے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.